بپن راوت جو کہ سابق آرمی چیف بھی رہ چکے ہیں بھارت کے، اب وہ چیف آف ڈیفنس کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ خبر دیں گے آپ کو نئی دلی سے، جہاں تامل ناڈو میں بھارتی فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ہیلی کاپٹر حادثے میں لاشیں نکال دی گئی ہیں۔ ہیلی کاپٹر میں چیف آف ڈیفنس بپن راوت اور اہل خانہ سمیت 14 افراد سوار تھے۔ نئی دلی سے خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، جہاں تامل ناڈو میں بھارتی فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ جی، ابھی تک انڈین میڈیا کی جانب سے جو ہے وہ اس کی شناخت نہیں ہو سکی، لیکن جو انڈین میڈیا جو لسٹ جو انڈین میڈیا دکھا رہا ہے اس میں جو ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت جو ہیں وہ اس ہیلی کاپٹر میں جو ہے وہ موجود تھے، اور جو ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے بنیادی طور پہ جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق جو ہے اس ہیلی کاپٹر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یہ جو تمل ناڈو کے اندر جہاں پہ یہ کریش ہوا ہے اس علاقے کے اندر جو ہے وہ پہلے سے ہی علاقائی پسند جو ہے وہ اس حوالے سے کام کر رہے تھے۔ گزشتہ روز ناگالینڈ کے اندر بھی ایک واقعہ ہوا جس میں 15 لوگ مارے گئے جو انڈین آرمی کی جانب سے، تو اس حوالے سے کافی جو ہے وہ ریزائنمنٹ اس علاقے کے اندر موجود ہے۔ ناگالینڈ، تمل ناڈو جو وہ علاقے جہاں پہ پہلے سے ہی علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ انہیں کی جانب سے اس ہیلی کاپٹر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں جنرل بپن راوت جو ہے وہ ہیلی میں موجود تھے۔ یہ بھی جو بنیادی طور پہ اس وقت ایک کانفلکٹ جو ہے وہ ود ان دا آرمی اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف جو جنرل بپن راوت ہیں اور جو انڈین آرمی چیف ہے ان کے درمیان بھی ایک رفت جو ہے وہ چل رہی تھی، کیونکہ یہ عہدہ جو ہے وہ پولیٹیکلی کریٹ کیا گیا تھا انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی سے، تو اس وقت دو واضح ڈیوائڈ تھی جس میں جنرل بپن راوت کو وہاں کے ہوم منسٹر امت شاہ کی سپورٹ حاصل تھی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کو جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں امت شاہ ان کی سپورٹ حاصل تھی۔ تو ایک انٹرنل کانفلکٹ جو ہے وہ دونوں سروسز آپس میں جو ہے وہ وہاں پہ کافی سیریسلی جو ہے وہ جاری تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایئر فورس کی بھی کافی جو ہے وہ مختلف اوقات پہ وہ بھی ریزرویشن جو ہیں جنرل بپن راوت کے حوالے سے